بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو اندر نیو ولاگ۔ کیا حال چال ہے جی؟ آج کا نیو ولاگز ہو گیا سٹارٹ ناشتے سے۔ تو سب کیسے ہیں؟ آج جو ہے کہانی بھی بہت اچھی ہے اور ایک عاشق کی کہانی ہے جو کہ ابھی تک بیچارہ رسوا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور اللہ اسے یہ سمجھ دے کہ وہ بھی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی اعمال میں دھوکہ ہی ڈال دیا۔ تو یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے۔ ابھی تک وہ شخص ایسے ہی ہے۔ آپ نے اس ولاگ میں جڑے رہنا ہے اور آگے جا کے کہانی ضرور سننی ہے، پوری سننی ہے۔ مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی۔ پلیز میرے چینل کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ یار چھوٹے یوٹیوبر کو آپ لوگ انسان نہیں سمجھتے۔ ایس اینگل کیڑے اینگل تھے۔ آج میں اپنے ہسبینڈ کو وہی کہہ رہی تھی، وہ نا ارطغرل کا سیزن دیکھ رہے تو وہ دگڑ گھوڑے جا رہے تھے۔ میں نے کہا یوٹیوب پہ کام کرنا شروع کیا نا تو بھائی اب پتہ چلا کہ بھائی ڈرامہ فلم یہ چیزیں شوٹ کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہر سین ادھر سے ادھر سے چینج کر کے لینا پڑتا ہے۔ ایک جگہ سے لیتے رہو تو آپ لوگ دیکھیں گے تو کر دیں، کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو اس لیے ہم بھی محنت کرتے ہیں۔ آپ نے اس محنت کا جو ہے نا ہمیں پھل فیڈ بیک دے کے اور چینل دیکھ کے اور مطلب ہمارے بلاگ کو دیکھ کے دینا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے جی ریحان کی کہانی۔ ریحان ایک اپنے ماں باپ کا اکلوتا سلجھا ہوا بڑا خوبصورت بیٹا۔ ریحان نے اپنی زندگی پڑھائی میں ہی گزاری۔ جب وہ جوان ہوا تو جی کیا بتائیں، بیچ میں آ گئی تھی کال اور میرا ولاگ پھر بیچ میں سے کٹ گیا۔ تو ریحان جو تھا نا اس نے بڑی محنت کی، بڑی اچھی تعلیم حاصل کی، پھر اسے بہت اچھی جاب مل گئی، گھر اپنا جاب بہت اچھی اور ساتھ گاڑی جاب انہوں نے دے دی، کمپنی نے دے دی۔ ماشاء اللہ سے اس کی زندگی تو موجوں میں تھی اور وہ بہت خوبصورت گبرو جوان سلجھا ہوا اور اوپر سے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ ماں باپ نے پھر اپنے بیٹے کے لیے جی جو ہے نا لڑکی ڈھونڈنا شروع کی۔ لڑکیاں پھر پسند ہی نہ آئے، ہے بھی اکلوتا، پھر ماں باپ کبھی ٹھگنی ہے تو کبھی لمبی ہے تو کبھی ناک یہ ہے تو کبھی آنکھیں ہیں یہ ہے، تو بس اسی چکر میں تھے کہ ایک دن ریحان اپنے آفس گیا تو اسے پتہ چلا کہ ہماری ریسیپشن پہ ایک نئی شائستہ لڑکی آئی۔ وہ اس کا شائستہ ہی لہجہ تھا، شائستہ ہی نام ہے، ہاں شائستہ لڑکی، ٹھیک ہے۔ وہ آئی اور اس نے نا وہ بہت خوبصورت تھی، مڈل کلاس فیملی کی تھی، مطلب کہ غریب سے گھرانے کی لڑکی تھی اور لیکن پڑھی ہوئی تھی اور خوبصورت تھی۔ تو وہ جاب کے لیے ادھر آ گئی اور اس نے پھر جاب کرنا اسٹارٹ کیا۔ پھر اس نے نا ریحان نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ شائستہ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا اہمیت دیتی تھی دوسروں کی نسبت۔ اس نے کہا شاید ویسے ہی رسپیکٹ کے نظریے سے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اللہ اتنا شریف منڈا، کتنا شریف منڈا۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ شاید ویسے ہی رسپیکٹ دے رہی ہے، عزت کر رہی ہے، چلو جی ٹھیک ہے۔ پھر جی جہاں کہیں ایونٹ ہونا شائستہ نے کیا کرنا، ریحان کے ساتھ ہونا۔ پھر ایک دن جی مطلب کہ ایسے ہی گزرتے رہے اور 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، شائستہ ایسے کرتے کرتے بہت قریب آ گئی۔ پانی کا خیال، کافی کا خیال، چائے کا خیال شائستہ بڑے اچھے طریقے سے رکھتی تھی۔ تو اب نا وہ شائستہ ریحان کو بھی اچھا لگنا شروع ہوگی۔ تو پھر ایک دن نا شائستہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ ریحان جی آپ مجھے بہت پسند ہیں۔ تو وہ ایک دم بڑا حیران ہوا اور اس نے نا پھر جب سوچا کہ اچھا میری زندگی میں تو یہ لمحہ کبھی آیا ہی نہیں، پوری کتاباں رہی، کام رہا اور بس یہی چیزیں رہیں، میں نے تو کبھی کسی لڑکی کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اتنا شریف منڈا۔ تو پھر سوچیں اس کا حال کیا ہوگا۔ تو خیر اس نے جب سوچنا شروع کیا تو اسے بھی شائستہ سے بہت محبت ہوگی اور اس کی محبت جی اندھ کی محبت تھی۔ پھر کیا کیا اس نے کہا کہ شائستہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ۔ تو اس نے کہا شادی کے بارے میں تو ریحان میں نے ابھی نہیں سوچا۔ تو اس نے کہا کیا مطلب آپ مجھے پسند کرتی ہیں تو شادی تو ہم لوگ کریں گے نا، بس ہم لوگ شادی کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں شادی ہوگی، ہم پہلے آپ کا گھر دیکھیں گے، گھر والے دیکھیں گے تو پھر جو ہے نا ہم شادی کی بات کریں گے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، پہلے ہم لوگ آتے ہیں آپ کے گھر۔ وہ کہتی نا آپ لوگوں نے نہیں آنا، میرے ماں باپ نے آپ کے گھر میں آنا۔ وہ پہلے حیران ہوا لیکن شائستہ کی محبت میں اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا، اس کی پہلی اکلوتی محبت تھی وہ۔ تو اس نے کہا ہاں اچھا تم لوگ نہیں شائستہ، لڑکوں والوں کا ہوتا ہے نا، آپ وہ پہلے آتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں لڑکے والے نہ آئے نا، ہم لوگ پہلے جائیں گے، میرے ماں باپ آئیں گے، میں ان سے بات کروں گی۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ شائستہ کی یہ بات مان گیا۔ وہ شائستہ کی بڑی مدد کرتا تھا، اس کی فائنینشیل بھی بڑی مدد کرتا تھا۔ وہ شائستہ کو جو پیسے ادھارے لیتی تھی وہ واپس تو دیتی نہیں تھی اور کبھی اس نے پوچھے بھی نہیں تھے۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے گھر جا کے ماں باپ سے بات کی کہ اس نے کہا کہ امی ابو آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ماں باپ نے کہا ہاں بالکل ہم لڑکی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لڑکی نہ ویکو میں ویکھ لئی۔ تو ماں باپ حیران ہو گئے ہیں ساڈا پتر کی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا امی میں نا ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں تو یہ وہ پہلے تو ماں نے لتر لا لیا نا، تو نے کیا کیا۔ پھر ماں جوان بیٹا تھا کھلوتا تھا، پھر ماں جو ہے نا بیٹے کو نرم پڑ گئی اور بیٹا جو ہے نا پہلے تو ماں نے لتر لائے اور پھر جو ہے نا بیٹا مانا نہیں اور 2 دن کھانا نہیں کھایا۔ پھر ماں جی نرم پہ گئے۔ پھر ماں جی کہتی ہیں اچھا بتاؤ کہاں رہتی ہے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ ایسے ایسے میری کلیگ ہے یہ وہ فلان ٹیم۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا بتاؤ کس دن جانا ہے۔ انہوں نے کہا جانا نہیں، انہوں نے آنا ہے۔ وہ تو پھر اور حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو، پہلے لڑکے والے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ان کی ڈیمانڈ ہے وہ لوگ پہلے آئیں گے۔ انہوں نے کہا یہ عجیب ڈیمانڈ ہے۔ تو جب وہ لوگ اس کے ماں باپ آئے نا تو اس کے ماں باپ جیسے شائستہ چول تھی نا، مطلب کہ عادتوں کی چول ٹائپ تھی نا، ایسے ہی اس کے ماں باپ بھی بہت عجیب تھے۔
تو شائستہ نے کیا کیا کہ اپنے اس کے ماں باپ کیڑے نکالے، یہ ایسے ذرا گھر ایسے یہ چیز ایسے، اپنا گھر جو تھا وہ بیچارے مڈل کلاس تھے ہماری طرح، مڈل کلاس بھی نہیں، غریب تھے، جن کا خود تو بوا جڑا گار بوا صحیح تھا ہی نہیں، لیکن ریحان کے گھر میں نکس نکال رہے تھے، لیکن ریحان نے صبر شکر سے وقت گزارا اور کہا کہ خیر کوئی بات نہیں۔ اب جی یہ لوگ جب شائستہ کو دیکھنے گئے، شائستہ اس کی ماں کو، ریحان کی ماں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی نا، تو خیر اس نے بیٹے کے لیے حامی بھالی، تو اس نے کہا کہ اب نا شائستہ سے بات کی کہ شائستہ اب ہم ڈائریکٹ شادی کرتے ہیں۔ اس نے کہا شادی کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ میں تو ابھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اور میرا یہ خواب تھا کہ میری جس سے شادی ہوگی نا وہ اوورسیز پاکستانی ہوگا۔ اس نے کہا ہے اوورسیز؟ میں اوورسیز تو ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے آیا کہ تو کوئی بات نہیں، تم باہر چلے جاؤ، اور پھر جو ہے جب تم وہاں سیٹل ہو جاؤ گے ہم پھر شادی کریں گے۔ اس نے کہا شائستہ میں کیسے باہر جا سکتا ہوں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے؟ انہوں نے کہا پھر مجھے بھول جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میں تینوں تو بول ہی نہیں سکتا، اکلوتی محبت ہے تو میری۔ تو شائستہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میری تو یہ شرط ہے۔ اس نے کہا اچھا منگنی کا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں منگنی کا لیتے ہیں۔ منگنی پہ بھی بڑے ہی ڈرامے اور فساد ہوئے۔ انہوں نے اس کے ماں باپ کے میں ساڈے جوائیاں نے چنگی روٹی نہیں دیتی، ساڈے جوائی نے فلانے نے سوٹ نہیں دیتا، اے والا سوٹ تے گندی برانڈ دا، اے والا اچھی برانڈ دا ہے نہیں، بڑے ڈرامے کیے۔ لیکن ہے ریحان کے ماں باپ نے نا چپ کر کے اس لیے برداشت کیا کہ ان کے بیٹے کو شائستہ پسند تھی۔ اللہ معاف کرے، جب کوئی بچیاں پسند آ جائے نا غلط چیز، پھر ماں باپ بڑے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو بیچارے ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ چیز نا آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں جن کے بچوں کے ساتھ ایسے ہوا۔ خیر پھر نہ اس نے کوشش کی، اس نے اپنے ماں باپ سے بات کی کہ میں پہلے ویسے کوشش کی تو وہ ویزا بڑا مہنگا تھا، انہیں کیا ان کی کرا کی دال آواؤں نے آیا۔ ریحان نے کہا کہ چلو جی میں نا اسٹڈی ویزے پہ جاتا ہوں۔ اس نے اسٹڈی ویزے کی کوشش کی تو وہ اس کا آ رہا تھا ٹھیک ہے، مطلب کہ مختلف اس میں نا مختلف ملکوں میں آ رہا تھا اس کا۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے پیسے چاہیے۔ اس نے ماں باپ سے بات کی، ماں باپ کو پہلے ہی شائستہ نہیں پسند تھی، انہوں نے آیا چلو صحیح ہے جی جو ساڈا بچہ باہر جائے گا نا تو شائستہ تو جان چھوڑ جائے گی۔ ماں باپ تو فوراً راضی ہو گئے، باپ نے پلاٹ بھی بھیج دیا، ماں نے اپنا کچھ زیور تھا وہ بیچا، بیٹا صاحب یو ایس اے چلے گئے جی۔ یو ایس اے جانے کے بعد ادھر پڑھائی مطلب اپنا ایڈمیشن لیا، پھر ساتھ جاب کی، پھر ساتھ اس نے شائستہ کی ڈیمانڈیں پوری کرنا شروع کی، اور شائستہ کی ڈیمانڈیں انی لمبیاں ہوندیاں سن، بیچارہ آپ ایک ٹائم پکا رہندا سی۔ وہ کہتا ہے میں نے اتنا پیسہ شائستہ کو بھیجا، مطلب کہ جو میں کماتا تھا اپنے ماں باپ کو کم، کیونکہ میرے والد صاحب بھی کام کرتے تھے، وہ میرے پہ اتنی سختی نہیں کرتے تھے کہ اتنی خرچہ بھیجو ہی بھیجو، اور میں شائستہ کو ہی بھیجتا تھا۔ شائستہ جو ہے دن بدن اڑا کے پیسے پاگل ہو گئی تھی۔ پھر اس کو جب اس کی وہ ڈگری پوری ہوئی تو اس کو جاب نہ ملی، تو اس کا سیاپا بن گیا کہ اب کیا کروں۔ اس نے شائستہ سے بات کی، شائستہ نے کہا کہ تم ادھر شادی کر لو، تو جب تمہیں کارڈ مل جائے گا، کاغذ مل جائیں گے نا، پھر تم اس کو چھوڑ دینا اور ہم شادی کر لیں گے۔ اس نے کہا شائستہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ پر شائستہ کے جو عشق کا بھوت تھا نا وہ اس کے اوپر سوار تھا۔ پھر اس نے ایک اسماعیل صاحب تھے، وہ نا کیا کرتے تھے اکٹھے نماز پڑھتے تھے، جمعے والے دن اکثر ملتا تھا، ظہر میں ملتا تھا، کبھی عشاء میں مل لیا۔ اسماعیل صاحب سے اس نے بات کی کہ میں ادھر سیٹل ہونا چاہتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسا گھرانہ سے۔ اسماعیل صاحب نے کہا اچھا چلیں دیکھتے ہیں۔ اسماعیل صاحب نے اسے جانچ پرکھال کی اس کی، تو اچھا لڑکا تھا اور کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بھی نہیں تھا۔ تو اسماعیل صاحب نے نا پھر ایمان کے گھر والوں سے اسے منایا۔ ایمان ایک طلاق یافتہ بچی تھی، لیکن بہت اچھی سلجھی ہوئی فیملی تھی، پتہ نہیں اس کی پہلی طلاق کیوں ہوئی تھی، لیکن وہ تھوڑی سی موٹی تھی لیکن بہت اچھی تھی، اور شکل کی وہ نارمل تھی۔ تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو پھر انہیں بھی وہ ریحان پسند آیا، جو ایمان کے گھر والے تھے انہیں بھی ریحان پسند آیا، اور ریحان کو بھی وہ پسند تو نہیں تھے، بس وہ شائستہ کی مجبوری میں کر رہا تھا۔ تو اس نے بھی شادی ہوگی، شادی کے بعد اس نے جو ہے نا ایمان نے اس نے ریحان کا بہت خیال کرنا، اتنا خیال رکھتی تھی وہ ریحان کا۔ تو کبھی کبھی ریحان کہتا تھا میں کیا کر رہا ہوں اس کے ساتھ، غلط کر رہا ہوں۔ شائستہ دن بدن بس یہ ڈیمانڈ، کبھی گاڑی، کبھی یہ کبھی وہ، ایسے کرتے کرتے وہ کوشش کر رہا تھا کہ ہماری اولاد نہ ہو، تو لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ تو کسی کو نہیں نہ پتہ ہوتا۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ریحان کو ایک بیٹی دے دی۔ تو اس نے کہا کہ شائستہ کو بتایا کہ میرے گھر بیٹی ہوگی ہے۔ اس نے کہا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، جب اس کو طلاق دو گے تو بیٹی بھی اس کے متھے مار دینا۔ استغفر اللہ، کتنی سخت دل عورت تھی شائستہ، ہاں ایک تو نام بھی کنفیوژن ہو رہی ہے نا مجھے۔ تو پھر وہ ریحان کہتا ہے ہاں اس کو تو بس آنکھوں میں ایک ہی نام نظر آتا تھا، ایک ہی چہرہ نظر آتا تھا، وہ تھی شائستہ۔ تو اس نے کیا کیا کہ شائستہ اس کو پیپر ملے، پھر اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، بیٹی سے آہستہ اس کو پیار ہونا شروع ہو گیا۔ پھر وہ تھوڑا ایمان کا بھی خیال رکھتا تھا، لیکن اس کو محبت جو تھی وہ شائستہ سے ہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ گزرا، اس کو بیٹا ہو گیا، مطلب بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دونوں نعمتوں سے نواز دیا، تو بچے اس کو اچھا لگنے شروع ہو گئے، لیکن اس کی سوئی ادھر بھی اٹکی ہوئی تھی کہ میں شادی شائستہ سے ہی کروں گا۔ پھر جی اس کو پیپر ملے تو وہ اپنی بیگم کو کہہ کے آیا کہ میں نا اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے شائستہ کو بن بتائے جو ہے نا پاکستان آنے کا ارادہ کیا، اور جب وہ پاکستان اس نے ٹکٹ کرائی تو وہ حساب لگا رہا تھا کہ میں نے 7 کروڑ روپیہ شائستہ کو بھیج دیا ہوا ہے، مطلب جو اس کی ڈیمانڈیں تھی، جو اس کے مطلب کہ یہ تھی ضروریات تھیں، اس میں سارا کچھ نا اس کو گھر لے کے دیا، اس کو گاڑی لے کے دی، پھر 7 کروڑ روپیہ نقد اس کو دیا۔ تو جب وہ پاکستان پہنچا تو اس نے ماں باپ سے پہلے شائستہ کو کال کی کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میں پاکستان آ گیا ہوں۔ اس نے کہا ہے میں پاکستان آ گئی، تم نے مجھے بتایا کہ نہیں؟ اس نے کہا میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا جاؤ ابھی ماں باپ سے ملو، پھر 1-2 دن میں نا پلان کرتے ہیں۔
تو اس نے کہا اچھا. وہ ماں باپ سے ملا جا کے اور ماں باپ بڑے خوش ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا تم شکر ہے آ گئے ہو, چلو اب بس تمہاری شادی کی تیاری کرتے ہیں, شائستہ لوگوں سے جا کے نا تمہاری شادی کا وہ لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ڈیٹ شیٹ لیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بڑا خوش ہوا. تو اس نے شائستہ سے بات کی. شائستہ نے کہا میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک تم ایمان کو طلاق نہیں دو گے. وہ کہتا ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا لیکن ابھی میں نہیں دے سکتا. وہ نے کہا ابھی دو گے تو پھر میں شادی کروں گی. اس نے کہا اچھا ملتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے. تو نا اتنے میں نا وہ جس آفس میں کام کرتا تھا جدھر اسے یہ شائستہ میڈم ملی تھی, سر کا فون آیا کہ آپ آئے ہو تو چلو آؤ. انہوں نے نا بڑی اچھی دعوت کی. وہ دعوت پہ بلایا اس کو, ریحان دعوت پہ گیا. تو انہوں نے کہا ریحان تم نے ابھی تک مطلب ایسے کلیگ وغیرہ ملے سارے یہ وہ تو بہت اچھے طریقے سے. پھر سر نے اس سے پوچھا کہ ریحان تم نے بیٹا شادی کیوں نہیں کی. تو ریحان پہلے ہی بھرا ہوا تھا شائستہ کی بے رخی میں بھی, اور وہ ریحان جو ہے نا مطلب کہ بھرا ہوا تھا. اس نے سر کو بتایا کہ میں شادی کرنے لگا ہوں نا, وہ جو ادھر شائستہ نہیں تھی وہ کلیگ میری, میں ان سے شادی کروں گا. سر ایک دم شائستہ کا نام سن کے اکے بکے رہ گئے. تو ساروں کو سر نے بھیج دیا اور کہا کہ ٹھہرو میں تم سے بات کرتا ہوں. تو نہ سر نے جب شائستہ کا سنا تو سر نے نا ریحان کو کہا کہ شائستہ تو اچھی لڑکی نہیں ہے, تمہیں نہیں پتا. اس نے کہا کیا. انہوں نے کہا کہ شائستہ جو ہے وہ اتنے زیادہ افیئرز اس کے ادھر چل رہے تھے, پھر میرے پہ بھی اس نے ڈورے ڈالی. پہلے میں نے سوچا کہ میرے پاس دولت ہے, میں اپنی مطلب دوسری شادی شائستہ سے کر لوں گا, لیکن وہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ میں اسے دوسری بیوی بھی بنا سکتا. پھر انہوں نے نا کچھ فوٹیج نکال کے دکھائی اس کو جو کہ نازیبا بھی تھیں اور ہر کلیگ کے ساتھ اس کی طرح کی تصویریں تھیں. تو اسے دکھا کے کہا کہ ایسی لڑکی سے اللہ نے تمہیں بچا لیا تو جو ہے نا اب بالکل بھی نہ کرنا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ ادھر سے سر کے ساتھ لڑ کے نکل آیا اور ادھر شائستہ کو فون کیا کہ مجھے ابھی ملو. شائستہ ملنے کے لیے آئی اور اس نے کیا کیا, ملنے کے لیے جب آئی نا تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا. تم شائستہ تم نے ایسا کیسے کیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جھوٹ بول رہے ہیں, پھر بھی اتنا پاگل تھا, کہہ رہا تھا سر جھوٹ بول رہے ہیں. شائستہ نہیں جھوٹ بول سکتی, میری شائستہ ایسی نہیں ہے. شائستہ کھلکھلا کے ہنسی. جی پھر شائستہ کھلکھلا کے ہنسی. اچھا اس نے کہا کہ تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے, بس ٹھیک ہے اب جاؤ تم بھی بھاگو, اب میں کوئی اور دیکھوں گی. اس نے کہا کہ میں تو ایسی ہوں, میں تو بالکل بھی شادی نہیں کروں گی, میں کیوں تم سے شادی کروں. وہ یہ کہہ کے چلی گئی اور وہ جو ہے نا ہکا بکا رہ گیا اور وہ روتا رہا, ساری رات روتا رہا. رو کے اس نے بستر گیلا کر دیا. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو پھر اس نے شائستہ کو کال کی اور معافیاں مانگی. شائستہ مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, تم جیسی ہو میں ویسی ہی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں, اور میں تم سے شادی کروں گا. میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں. شائستہ تم میری ہو جاؤ, تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا, لیکن تم میری ہو جاؤ. شائستہ نے کہا کہ تم پاگل ہو, میں کیوں تم سے شادی کروں, میں نے شادی کسی سے کرنی ہی نہیں ہے. میری ڈیمانڈیں جو تو ہیں نا وہ کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا. تم کیا کہہ رہے ہو, تو 4-5-6 لاکھ سے میری ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی, میں نے نہیں شادی کرنی. وہ اتنا بلک کے رو رہا تھا. پھر اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس نے کہا تمہاری شادی ہوئی ہے, چلو بھاگو یہاں سے. تو اس نے کہا کہ میں ایمان کو طلاق دے دوں گا. اس نے کہا بچے ہیں اس کے, اس نے کہا بچے میں لے لوں گا اور ایمان کو طلاق دے دوں گی. حالانکہ وہ طلاق یافتہ لڑکی, آج بھی وہ بلک کے رو رہا تھا, لیکن اسے بس اپنا احساس تھا. مرد ایک فطرتی طور پہ جب عورت اسے دھتکار دیتی ہے نا, وہ دھتکارا ہوا مطلب اس کو وہ نا کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ اس عورت کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. ہاں جب مجھے نہیں لگتا کہ وہ شائستہ سے شادی کر کے بھی خوش رہے گا اور اس سے بھی خوش رکھے گا, لیکن وہ خود یہ نہیں سوچ رہا کہ میں شائستہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی تو میں بھی تو ایمان کو دھوکہ دے رہا تھا نا. یہ تو مکافات عمل ہے. ایمان کو وہ دھوکہ دے رہا, وہ اس کے بچوں کی ماں, اس کی زندگی مطلب اس نے سنواری, ہر طرح سے اسے سپورٹ کی. پیسے کے لحاظ سے اس کے بھائیوں نے سپورٹ کی, اور کیا کہتے ہیں پھر اسے کارڈ دلوایا, ہر چیز دی, ہر فیسلٹیز دی کہ ہمارا داماد بہت اچھا ہے. لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں بھی تو ایمان کو دھوکہ دے رہا ہوں نا, جو شائستہ نے مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی تو ایمان کو دھوکہ دے رہا ہوں. لیکن وہ بس مرد ہے نا, مرد کبھی بھی اپنی غلطی کو غلطی نہیں کہتا. اور وہ آج بھی رو رہا ہے کہ میں کسی طرح مجھے دم درود والا کچھ مل جائے, میرا پھونک مار دے اور شائستہ سے میری شادی ہو جائے. اسے اپنے کیے پہ پچھتاوا نہیں ہے کہ میں نے بھی ایک عورت کو دھوکہ دیا. 2 شادیاں کرنا گناہ نہیں ہے. ایک بندہ اگر مطلب کہ مضبوط ہے اور وہ دونوں کی حق تلفی نہیں کرے گا, ان کے ساتھ صحیح سے برتاؤ کرے گا تو شادی کر سکتا ہے. لیکن یہ ریحان غلط کر رہا ہے, ایک عورت کی حق تلفی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا, وہ تو میری پسند کی عورت ہی نہیں. بھائی خدا کے بندے, تو نے اس میں سے 2 بچے تیرے پیدا ہو گئے, ابھی تیری پسند کی عورت نہیں. یہ تو دنیا مکافات عمل ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی کیے کی سزا دی. آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ میرے چینل کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, سبسکرائب کر دیں, اور یہ کامنٹ میں بتائیں کہ اس ریحان کے بچے کو کیا کرنا چاہیے. میری نظر میں ریحان سب سے بڑا غلط ہے. ہاں شائستہ بھی بہت بڑی غلط کر رہی ہے جو بھی کام کر رہی ہے نا, لیکن میری نظر میں جو ہے نا ریحان بھی غلط کر رہا ہے, اور اس نے اپنی زندگی جو ہے نا
شائستہ کے پیچھے خراب کی، اور یہ نہیں دیکھا کہ ایمان بھی تو کسی کی بیٹی اور اس کی بھی تو زندگی ہے، لیکن وہ آج بھی سوچ رہا ہے کہ میں ایمان کو چھوڑ دوں گا۔ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جی چھوٹے سے بچے کی کپڑے آج میں نے سٹچ کیے تھے، آج میں نے بہت زیادہ کام کیا، دیکھا آپ نے، لیکن یہ کتنے پیارے لگ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ شائستہ نے غلط کیا کہ ریحان نے غلط کیا۔ میں آپ کی کامنٹ کا انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ۔